السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر خدمت۔ آج کا ہمارا سبق درس قرآن آیت نمبر سورۃ الاعراف آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پچھلی آیات میں لوگوں کی نافرمانیوں کے سبب دنیا کے عذاب کا تذکرہ تھا، اور اب اللہ کا قرآن آخرت کے معاملات پر متنبع کر رہا ہے، اور اس آیت کا طرز مخاطب یا طرز تخاطب بڑا سخت ہے۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھیں گے، پوچھ گچھ کریں گے یا پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ان لوگوں سے بھی باز پرس کروں گا جن کے پاس میں نے اپنے رسول انبیاء بھیجے، اور اپنے رسول اور انبیاء ان سے بھی باز پرس کروں گا کہ تم نے میرا پیغام کہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے اور بھیجتے رہے، اور انہیں اپنے احکامات سے خبردار کرتے رہے، اور رسول اور انبیاء اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یقیناً یہ بڑی حساس ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر ڈالی تھی۔ تو بالفرض اللہ کے رسول، خدا نخواستہ کسی رسول یا پیغمبر نے کسی امت پر پیغام نہیں پہنچایا تو پھر تو امت بری و ذمہ ہو گئی اس بارے میں۔ تو اللہ اور رسول کا جو پیغام ہے، اگر انہوں نے اپنی جو اللہ نے انہیں پیغام دیا تھا اور یہ پیغام دے کر قوم کی طرف بھیجا تھا، تو خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو قوم جواب دہ نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنا پیغام کما کو پہنچا دیا تو انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب ذمہ داری قوم یا امت کے کندھوں پر آ گئی، وہ کہاں تک اس پر عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں ہوگا۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں یہ سوال کیا کہ ماذا اجبتم، تو اس کے جواب میں 116 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی کہ رسولوں سے کیا سوال کرنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب اللہ پوچھے گا عیسیٰ ابن مریم سے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بتا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنی شروع کر دو، ان کو الہ بنا لو اللہ کے سوا؟ یعنی کیسا اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ اس کا یعنی ایک نقشہ کھینچ کر بتا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بتا تو نے کہا تھا امت کو کہ میری اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیسا سخت سوال ہے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں طویل خطبہ دیتے ہوئے جو فرمایا، یعنی وہ آپ کی ساری 23 سالہ محنت کا نچوڑ تھا، جو آپ نے اپنا پوری جو دنیا تک اپنا، یا یوں کہہ لیں کہ جزیرہ نما عرب میں دین کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس مجمع سے آپ نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا الا حل بلغت، تو لوگوں سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس پر پورے مجمع نے یک زبان ہو کر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت،
تو ایک اور روایت میں یہ جو الفاظ ہیں تھوڑے سے اس طرح ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کا پردہ چاک کر دیا۔ یعنی یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اصحاب رسول سے لی، اور پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لوگوں سے جب یہ جواب لیا تو پھر آپ نے اپنے شہادت کی جو انگلی ہے اس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے جو تو نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی وہ میں نے آگے پہنچا دی، یہ دیکھ لے سارے میری جو لوگ ہیں میری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر آگے صحیح بخاری ہے، آپ نے فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب، کہ آپ پہنچائیں گے وہ لوگ جہاں موجود ہیں ان لوگوں تک جو جہاں موجود نہیں ہیں، یعنی یہ ذمہ داری آگے ڈال دی اللہ کے محبوب نے۔ تو اس کا مطلب ہے اب یہ قیامت تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جب اللہ ان سے بھی باز پرس کریں گے تو سوچو عام انسان کا کیا ہوگا، ان سے کیسے پوچھ گچھ ہوگی، اور جو گناہ گار ہوں گے تو ان کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا رویہ کیسا غضبناک ہوگا۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کی لاکھوں نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ذرا سوچیں بدلے میں ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی کتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ ہمارے دل اور دماغوں کو زنگ لگ چکا، بس دنیا کی فکر ہے، ہر وقت اس میں اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے، آخرت کی تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں لوگوں سے بھی پوچھوں گا، امتوں سے بھی پوچھوں گا اور نبیوں سے بھی پوچھوں گا، کیا انہوں نے میرا پیغام، امت سے پوچھوں گا کہ جب تمہارے پاس میرا پیغام آیا تو تم نے کہاں تک عمل کیا، اور رسولوں سے پوچھوں گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا بھی تھا صحیح طریقے سے۔ یعنی اس وقت ہر کسی سے بات پرس ہوگی، اور ہم کتنے بہادر ہیں کہ ہمیں ذرا بھی ڈر خوف نہیں ہے، بہادری سے گناہ کیے جا رہے ہیں، بہادری سے اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ یہ اب موقع ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، یہاں ہی عمل کرنا ہے۔ بس جب یہ ختم ہو گئی دنیا، عمل کے دروازے بند ہیں، آج وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے فرمان کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف لوٹ آئیں اور اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔